بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال کسی بھائی صاحب نے، صوفی صاحب نے یہ بھیجا ہے کہ جو فیض و برکت، نور نسبت، نور ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب تھا، ان کے بعد تمام سلاسل کے بزرگوں کو نصیب تھا، کیا آج بھی وہ فیض و برکت تمام سلاسل کے پیران اعظام کو نصیب ہے؟ تو میرا بھائی اس کو روز ازل سے ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ بات پھر سمجھ میں آئے گی۔ شروع سے دیکھتے ہیں اس کو۔ اب دیکھیں، روز ازل ہی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب میں آدم علیہ السلام کے بت کو سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تو فرشتوں سے فرمایا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جانا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور حکم فرمایا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ یہیں سے دو گروہ ہو گئے، ایک سجدہ کرنے والے اور ایک ہو گیا نہ کرنے والا۔ تو نہ کرنے والے نے پھر دیکھے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے کہا جی میں ان سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے تکبر کیا، نکل جا میرے دربار سے روز جزا تک، اور پھر میں تجھے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو اس نے مہلت مانگی، معافی نہیں مانگی، مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے باری تعالیٰ، میں ان کو یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے لعنتی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اس طرح دیکھیں، اب وہ گروہ علیحدہ ہو گیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تو انہوں نے معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ دعا آپ کی موجود ہے قرآن پاک میں کہ باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو اگر تو معاف نہ کرے تو میں خسارے والوں میں ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو وہ معاف کر دیا، وہ نبی ہیں، اب بھی نبی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، اس وقت سے دو گروہ جو ہو گئے کہ ابلیس نے غلطی کی، سرکشی کی، معافی نہیں مانگی۔ اس طرح جن لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، عقائد خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ بضد رہتے ہیں، تو وہ شیطان کی طرح لعنتی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، وہ ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بڑوں کی طرح معافی مانگ لو، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ مجھ سے معافی مانگتے رہو، مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو اس طرح وہ دو گروہ ہو گئے، ایک نبیوں کا گروہ اور نبیوں کے ماننے والے لوگ، دوسرا ابلیس کا گروہ اور ابلیس کے قدموں پہ چلنے والے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، لیکن لوگ کتنے ہیں جو اس کے قدموں پہ چلتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دونوں گروہ جو ہیں چلتے آ رہے ہیں۔ اب ابلیس بضد رہا کہ میں بہتر ہوں اور جہنمی ہو گیا، اور آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی کہ باری تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اب اسی طرح بالکل نبیوں کے پیروکار بھی چلتے آ رہے ہیں اور شیطان کے پیروکار بھی چلتے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ منع فرمایا کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، جو میرے انعام والے بندے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو۔ اس طرح یہ دونوں گروہ جو ہیں، تو ہر دین میں یہ دو گروہ ہوتے ہیں، ہر دین میں دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ نبیوں کے دین میں بھی دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک اس مذہب کے مولوی ہوتے ہیں، ایک اس مذہب کے درویش۔ تو کفر کے دین میں بھی یہ دو گروہ ہیں۔ اب ان میں دیکھ لیں، یہودیوں میں، یہود و نصارہ میں پادری ہوتے ہیں اور راہب ہوتے ہیں، ہندوؤں میں بھی برہمن ہوتے ہیں
اور جوگی ان کے جو درویش ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں بھی مولوی اور اولیاء کرام جو ہیں وہ یہ دونوں گروہ چلتے آ رہے ہیں، اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ کفر کے مذہب میں بھی یہی دو گروہ ہوتے ہیں، اور مذہب اسلام میں بھی یہ دو گروہ موجود ہیں۔ اور پھر جو مولوی ہیں، علماء کرام جو ہیں، ان کے اب حدیث پاک میں موجود ہے، ابن ماجہ 3992 حدیث نمبر ہے، اور 93 اور 94 اور کئی حدیثیں ہیں۔ یہ اس فرقوں کا باب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے آپ قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں 72 دوزخی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، اور جنتی وہ ہوگا جو جماعت کے ساتھ لگا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے، ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، اور ان سے لگنے والے لوگ وہ جنتی ہوں گے۔ اور یہ فرقوں والوں میں بھی کہ وہ فرقہ جنتی ہوگا جو جماعت کے ساتھ لگا رہے گا۔ اب دیکھیں یہ کوئی فرقے ختم ہو گئے، یا مولویوں نے فرقے بنانے سے یا جو فرقے بنائے ہوئے ہیں ان سے توبہ کی کسی نے بھی، چھوڑا کسی فرقے کو؟ بلکہ نیا سے نیا فرقہ جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی فرقہ۔ ہر مولوی آج کل تو ایک نیا فرقہ ہے، کیونکہ وہ جو جس فرقے کا بھی ہے اس سے بھی اس کا اختلاف ہے۔ کتنے روز مولویوں کے یہ نیٹ پہ بیان آتے ہیں اپنے ہی فرقے کے خلاف، اس کا مطلب ہے وہ ایک اور نیا فرقہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس طرح یہ فرقوں سے اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا کہ فرقے نہ بناؤ، لیکن یہ مولوی لوگ بنانے سے باز نہیں آتے۔ اور سورۃ بقر میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ زبانی پڑھ لینا جانتے ہیں مولوی۔ یہ آیت نمبر 78، 79، 80 اور 81، یہ 4 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کے جو قاری ہیں، حافظ ہیں، یہ زبانی پڑھنا جانتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ اس کا مطلب مقصد کیا ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح یہ جاہل ہیں، پڑھے لکھے جاہل ہیں، اور کہتے ہیں جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، گئے بھی تو چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نکال دوں گا دوزخ سے؟ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں آیت نمبر 81 سورۃ بقر میں۔ تو آپ دیکھیں، اب یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، اس طرح مغالطے نہ دو امت کو، توبہ کرو، فرقے بنانے سے توبہ کر لو تو نجات ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہودی جو ہیں، کیا وہ توریت کے حافظ ہوتے ہیں؟ کوئی ایک ثبوت دے دیں کسی حدیث سے، کسی تاریخ کی کتاب سے، کیونکہ کسی بھی کتاب کے حافظ دنیا میں نہیں ہوتے۔ حفظ صرف قرآن پاک کیا جاتا ہے، قرآن کے حافظ سرکار سے لے کر آج تک موجود ہیں، لیکن یہ جو فرقوں کے حافظ ہیں یہ اپنے اپنے فرقے کو فالو کرتے ہیں، یہ قرآن کو فالو نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ تو اس طرح اب اولیاء کرام کے بارے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ دوسرا گروہ اولیاء کرام ہے، درویش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ ان کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، یہ میرے دوست ہیں، حشر میں بھی یہ بے خوف ہوں گے، کیونکہ ان کی بخشش کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ جنتی لوگ ہیں۔ اب کتنے دیکھیں ہمارے کئی پیر لوگ جو ہیں، یہ بھی اولیاء کرام کے بارے میں، ان کے اعمال، کردار اور معمولات کے بارے میں فتوے جو ہیں وہ مولویوں سے لیتے ہیں۔ تو اب جو پیر اس طرح کے ہیں جو مولویوں کو فالو کر رہے ہیں، تو اب ان میں نور نسبت، نور ایمان یا نور نسبت فیض و برکت جو ہے وہ کیا ہوگا وہ خود اندازہ کر لیں۔ اسی طرح دیکھیں اب ان کے اعمال کردار دیکھ لیں کہ علماء یہود نے کتنے نبیوں کو شہید کروا دیا۔ زکریا علیہ السلام کی مثال سامنے ہے کہ ان کو آرے سے چروا دیا،
اور ان پہ الزام لگا دیتے ہیں، یہ نبیوں پہ ہی الزام لگا دیتے ہیں۔ جو علماء یہود الزام لگاتے تھے وہی ہمارے مولوی بھی لگا دیتے ہیں۔ ہمارے مولویوں کی عقل سمجھ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو آرے سے اس لیے چیرا گیا کہ انہوں نے درخت سے پناہ مانگی تھی، شرک کیا انہوں نے، اللہ سے پناہ نہیں مانگی۔ اب دیکھ لیں یہ ان کے قائد یہی علماء یہود کہتے تھے اور وہی یہ کہتے ہیں۔ اور یحییٰ علیہ السلام ان کو شہید کروا دیا یہودی علماء نے، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ کہتا تھا کوئی رشتہ تھا، جیسے اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہو یا سکی بہن سے کہہ رہا ہو کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ مانگ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے، تو اس نے کہا ان کو شہید کر دو۔ جب شہید کر کے آپ کا سر مبارک اس کے سامنے پیش کیا قاتلوں نے، تو وہ چھڑی مار مار کر کہہ رہا تھا وہی یحییٰ ہے جو کہتا تھا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، میں نے کر لیا ہے۔ تو آپ کے سر مبارک سے آواز آئی کہ بادشاہ وہ اب بھی حرام ہے، ایک یحییٰ کیا 100 یحییٰ شہید ہو جائیں پھر بھی وہ رشتہ حرام ہے، اللہ کا حکم اٹل ہے، وہ نہیں ٹل سکتا۔ تو اسی طرح جس طرح علماء یہود کرتے تھے، تو اسلام میں جو علماء اسلام ہیں انہوں نے بھی دیکھیں شاہ منصور رحمۃ اللہ کتنے بڑے ولی تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو شہید کروایا۔ اور شاہ شمس سبز باری قدس اللہ سر العزیز ملتان شریف والے، ان کے ساتھ دیکھیں کیا کیا، ان کو ان کا چمڑا اتروا دیا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک بھی یہی ہے کہ آج بھی کسی نے علماء یہود کو دیکھنا ہو تو وہ میری امت کے علماء کو دیکھ لیں۔ اب شروع سے ہی جو کچھ آ رہا ہے دیکھیں یہ دونوں گروہ اب سجدہ نبیوں میں رائج رہا، جائز ہے، قرآن ثابت کرتا ہے، اور مولوی مانتے بھی ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تک سجدہ تعظیم تو جو تھا وہ جائز ہے، اور نبی علیہ السلام کی امت میں جائز نہیں۔ اب اس کی کوئی آیت نہیں پڑھتے کہ بھی کون سی آیت ہے جس نے وہ یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف کے 100 نمبر آیت کو کس آیت نے منسوخ کر دیا کہ اب سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں رہا، تو وہ اپنی طرف سے ہی کہہ دیتے ہیں۔ بھائی قرآن کی آیت کو تو قرآن کی آیت رد کر سکتی ہے، پھر ان کا دوسرا کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ یہ احمد رضا صاحب نے حرمت سجدہ تعظیم اس کی کتاب ہے، اس کے 72 صفحے پر لکھا ہوا ہے۔ بھائی حدیث کی تو گارنٹی کوئی نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا لوگ من گھڑت حدیثیں بنائیں گے میری طرف منسوب کریں گے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس طرح یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، سارے فرقے کرتے ہیں، کیونکہ سجدے کا ثبوت آج تک موجود ہے، کسی نبی نے سجدہ تعظیم کا انکار نہیں کیا۔ بعد میں اولیاء کرام آج تک سجدہ تعظیم کے قائل ہیں، لیکن مولوی جو ہیں یہ انکار کرتے ہیں۔ روز ازل ابلیس نے انکار کیا اور آج تک مولوی لوگ انکار کر رہے ہیں، ابلیس انکار کر رہا ہے، نہ کسی نبی نے انکار کیا نہ کسی ولی نے انکار کیا۔ تو یہ جن پیروں کو نور نسبت نصیب نہیں ہے، جس سلسلے کے پیروں کو یہ نصیب نہیں ہے، تو وہ بھی سجدہ تعظیم کا شیطان کی طرح انکار کرتے ہیں، اور پوچھتے پھر مولویوں سے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم جو ہے جائز ہے۔ بھئی جب ان سے پوچھو گے تو پھر وہ تو وہی اپنے فرقے کے مطابق بتائیں گے، آپ اپنے بزرگوں کی کتابیں کیوں نہیں دیکھتے؟ تو جو مولویوں سے پوچھیں گے وہ مولویوں کے فالوور ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان میں نور نسبت یا نور ایمان اس سلسلے میں بالکل نام و نشان تک نہیں ہے ایسے فیض و برکت کا۔ تو اس طرح فیض و برکت ان میں کہاں سے آئے گا؟ جب اپنے بزرگوں کی انہوں نے پیروی چھوڑ دی تو پھر فیض و برکت بھی نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارے آقا مولا رہنما اولیاء حضور فرماتے تھے کہ جب تک بزرگوں کی معمولات، بزرگوں کی پیروی جس سلسلے میں قائم رہے گی، جس پیر میں قائم رہے گی، جو پیر صاحب اس طرح پیروی کریں گے اور اپنے بزرگوں کی معلومات پر قائم رہیں گے، ان میں فیض و برکت بھی ہوگا۔ تو جو معمولات چھوڑ دیں گے تو ان میں فیض و برکت، نور نسبت، نور ایمان بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں قلبی ذکر اور تصور برزخ شیخ،
یہ تمام سلاسل میں شروع سے آج تک، صحابہ سے لے کر آج تک اولیاء کرام میں رائج رہا، صحابہ میں رائج رہا۔ یہ قلبی ذکر جو ہے یہ غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کے وقت سے شروع ہوا، کیونکہ پہلے جو تھے صحبت سے ہی لوگ کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے مجدد کہتے ہیں، پہلے مجدد آپ ہیں کہ انہوں نے یہ تجدید کی کہ اب زمانہ رسالت دور ہو گیا ہے، صحبت سے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، اب قلب کو نرم کرنے کے لیے قلبی ذکر کی تعلیم کی جائے۔ تو پھر قلبی ذکر کی تعلیم شروع ہو گئی، اور تصور برزخ شیخ جو ہے یہ تو صحابہ بھی سرکار کا تصور کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ذات کا تصور کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ دونوں چیزیں اب جس سلسلے میں رائج ہیں، اور اس طرح توجہ دینا اس کی کیفیت جو سرکار پر وحی کے دوران نازل ہوتی تھی، جب وحی نازل ہوتی تھی جو سرکار پر طاری ہوتی تھی کیفیت جس سلسلے میں وہ ہے، یہ تینوں چیزیں، تو اس میں فیض و برکت بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پچھلے جو ہیں وہ اتنے بڑے ولی تھے تو کیسے سلسلے کی نسبت ختم ہوگی یا نور ایمان اس میں نہیں رہا۔ اب مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں داتا صاحب کتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کاملین سے ہیں، کتنے ولیوں کی انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے، تو اب ان کا شجرہ کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کے سلسلے میں بھی آگے جو لوگ تھے وہ معمولات انہوں نے چھوڑ دیے، ان میں وہ نور نسبت نور ایمان نہیں رہا، اب ان کا سلسلہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میرے پاس داتا صاحب کے سلسلے کا شجرہ موجود ہے اور ان کی تعلیم پر میں گامزن ہوں۔ اسی طرح بلے شاہ صاحب دیکھ لیں، ان کے پیر و مرشد سائیں عنایت قدس اللہ سر العزیز کامل ولی تھے، اور بلے شاہ صاحب کامل عارف بزرگ تھے، اور ان کا کلام موجود ہے عارفانہ کلام، تو اب آگے ان کا بھی سلسلہ دیکھیں ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب آگے کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا یا وہ معمولات چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سلسلے بند ہو جاتے ہیں، ان کی نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح آگے دیکھیں اپنے حضرت رئیس العارفین تاج السالکین سیدنا عبد الشکور جہانگیری قدس اللہ سر العزیز، ان کے بارے میں رہنما اولیاء حضور احمد میاں قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ جب آپ ہجرت کر کے پاکستان آئے نصیر آباد سے سن 47 میں، تو آتے ہوئے آپ خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز کے مزار پاک پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اب کیا ہوگا، آئندہ کے روحانی حالات کیا ہوں گے؟ تو خواجہ محبوب الہی قدس اللہ سر العزیز نے فرمایا کہ تمام سلاسل سے نور نسبت بند ہو چکی ہے، قادری اور چشتی دونوں نسبتیں جو ہیں وہ سیدنا میر ابو العلا قدس اللہ سر العزیز میں جمع ہو کر زوردار اور قوی نسبت جاری ہو چکی ہے۔ اب قیامت تک کے صاحب خدمت بزرگ اسی ابو العلائی جہانگیری سلسلے میں ہوں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ اس سلسلے کے بزرگوں کو ثابت قدم اور سلامت رکھیں۔ میرے مرشد گری نواز قبلہ عالم رہنما اولیاء حضرت پیر احمد میاں قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ آج ہم خواجہ محبوب الہی قدس اللہ سر العزیز کے فرمان پاک کے اظہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بے شک چراغ لے کر عرب تک، خانہ کعبہ شریف تک ایک ایک آدمی کو دیکھ لیں، نور نسبت کسی پیر کو بھی نصیب نہیں، مریدوں کا تو ذکر ہی کیا، نور نسبت صرف اور صرف حضرات سلسلہ بزرگوں یعنی قادری، چشتی، ابو العلائی، جہانگیری، شکوری بزرگوں کو ہی نصیب ہے، اور واقعی یہ واحد سلسلہ ہے جس کی تعلیم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ جب کوئی شخص بیعت کرتا ہے تو پہلی توجہ سے ہی نور ایمان، نور ذات کا اظہار اس کے قلب پر ہو جاتا ہے، جسے وہ اپنے قلب اور جسم و جان میں اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی کیفیت کو محسوس فرماتے تھے۔ یہی پرخ پہچان ہے مرشد کامل کی، اور باہو سلطان صاحب بھی یہی فرماتے ہیں
کہ اگر مرشد کامل ہوگا تو پہلی فرصت یعنی جب مرید کر کے نفی اس بات کا ذکر تعلیم کرے، مرید ذکر کرے اور پیر قوت ارادی سے نور ایمان مرید کے قلب میں منتقل کرے اور مرید پر اس کے قلب پر اسی وقت ذات کا اظہار ہو اور سالک وہ کیفیت محسوس کرے جو سرکار دو جہاں پر وحی کے دوران ہوتی تھی، تو مرید یقین کر لے کہ مرشد کامل نصیب ہو گئے ہیں۔ اگر کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، تو بیعت نہیں ہوئی، اپنی تلاش جاری رکھے۔ تو اس طرح حضرات سلسلے میں اب کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے پیر لوگ ایسے ہیں جو معمولات کو چھوڑ بیٹھے ہیں، جو جہانگیری شکوری بزرگوں کے معمولات تھے ان پر عمل نہیں کرتے، مولویوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اب بھائی خود دیکھ لیں کہ جو تو اپنے سلسلے میں جہانگیری بزرگوں کے معمولات اور شکوری بزرگوں کے معمولات، سیدنا عبدالشکور قدس سر العزیز اور شاہ جہانگیر مخلص الرحمن شاہ صاحب، سیدنا عبدالحی قدس سر العزیز، ان کے معمولات پر جو بزرگ قائم تھے، اب جو ان کے خلفاء اگر اپنے پیر و مرشد کے معمولات پر قائم ہیں تو پھر تو بھی ان میں فیض و برکت ضرور موجود ہے، نصیب ہے، اور مرید ہونے والوں کو نصیب اسی طرح ہوگا جس طرح صحابہ کرام کو سرکار سے نصیب ہوتا تھا۔ اگر ان کے پیر لوگ جو ہیں ان میں ہی وہ موجود نہیں، معمولات چھوڑ چکے ہیں۔ میں اپنے سلسلے میں بھی کئی آدمیوں کو جانتا ہوں جو اب تویز لکھتے ہیں، رہنما اولیاء حضور کے خلیفہ ہیں، مرید ہیں، لیکن وہ اب تویز لکھتے ہیں۔ کسی جہانگیری شکوری بزرگ نے تعویذ نہیں لکھے۔ اب اور کئی ایسے ہیں وہ اپنے عرس پہ پہلے عورتوں سے میلاد کراتے ہیں، جو قبلہ عالم سے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو مولویوں کے کام ہے، اور مولوی وہی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا 72 فرقے دوز کی۔ تو اس طرح اور بھی کئی قسم کی قباحتیں جو ہیں، کوئی سجدہ تعظیم کی مخالفت کرتے ہیں اور مولویوں کے فتوے لیتے ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں میں تو بالکل نور نسبت نصیب نہیں، نہ موجود ہے۔ تو یہی سب سے پہلی بات جو ہے میرے مرشد غریب نواز فرماتے تھے کہ جس پیر میں اپنے بزرگوں کے معمولات قائم ہوں گے تو اس میں فیض و برکت بھی نصیب ہوگا۔ تو یہ اس کی مخالفت بھی اسی طرح ہوگی جس طرح نبیوں کی ہوتی تھی اور بڑے بزرگوں کی ہوتی تھی۔ جس کی نہ مخالفت ہو اور نہ ہی اس میں معمولات ہوں تو وہ بھی بالکل اس میں کوئی فیض و برکت نصیب نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائیں، نور ایمان نور نسبت کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔